چند دن کا ٹھکانہ ہے یہ، اور ایک قید خانہ ہے یہ، ساری دنیا سے منہ موڑ کے مصطفیٰ کی طرف دیکھیے، نفس نفسی کا ہوگا سامان۔ دستک ٹوڈے چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ دوستو، ہم آپ کے لیے لے کر پیش ہوئے ہیں، لے کر حاضر ہوئے ہیں خاص پروگرام جس کا عنوان ہے 12 امام اور 12 پیغام۔ تو دوستو، یہ پروگرام آپ روزانہ براہ راست دستک ٹوڈے پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں نوجوان قاری محمد انس رضوی۔ تو آئیے بغیر دیر کی آپ کو ہم پروگرام کی طرف لے چلتے ہیں اور سنیے انس قاری کے سوال اور ان تمام علماء کرام کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش 12 امام 12 پیغام کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غوثیہ جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد احمد نظامی صاحب۔ حضرت، میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ حضرت اپنے خطاب کے جارحانہ خطاب سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں، بیرونی ممالک میں بھی حضرت متعارف ہیں۔ آئیے حضرت سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نشہ جس طرح سے ہمارے نوجوان طبقے کو وہ برباد کر رہا ہے، اپنی زد میں لے رہا ہے، تو نشے کے تعلق سے کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور کیا وعیدیں حدیث شریف میں اس بابت آئیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں دستک ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس منچ پر مجھے بھی کچھ معاشرے کے سامنے بات رکھنے کی اور اپنی فکر ظاہر کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹی وی کے مادھیم سے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانے کی جو سعی بلیغ کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام متعلقین کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو پیغام لوگوں تک پہنچے، اللہ اس پہ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیش کرنے والے اور عمل کرنے والوں کو اللہ ہمیشہ اپنا حفظ و امان عنایت فرمائے۔ قاری انس صاحب، آپ نے مجھ سے بہت اچھا سوال کیا اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور اسی کے ضمن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی ہی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ دور جو مکی رہا ہے، سمجھ لیجئے مکی دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر وقت ایسے لوگوں کے درمیان گزرا جو دنیا کے خرافات میں مبتلا تھے۔ جہاں ساری برائیاں ان کے پاس موجود تھی، وہیں ایک برائی ان کی نشے کی بھی تھی۔ ان کی کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی کام بغیر نشے کے نہیں ہوتا تھا۔ ان کے وہاں شادی بیاہ ہو، یا کہیں سے جنگ جیت کرائیں، یا کوئی نیا کام کرنا ہو، یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے اوکاز کے میلے کا، تو اوکاز کے میلے میں ایک چیز عام ہوتی تھی کہ ہر جگہ جس طرح آج ہمارے وہاں کچھ کام ہوتا ہے، کوئی مجلس قائم ہوتی ہے تو پانی کا اسٹال لگایا جاتا ہے، تو اوکاز کے میلے میں باقاعدہ شراب کا اسٹال لگتا تھا، اور شراب کے نشے میں مست ہو کر رقاصائیں بھی ناچا کرتی تھیں، اور لوگ مست ہو کر شعر و شاعری کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ یہ اوکاز کا میلہ عرب والوں کے لیے جس طریقے سے ہمارے لیے عید ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے اوکاز کا میلہ تھا۔ تو پیغام یہ دینا ہے کہ ایسے پرفتن ماحول، ایسے موقعوں پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا ہوا، لیکن تاریخ انسانی اس بات کو دیکھ کر حیران ہے، جہاں چھوٹے سے لے کر ہر بڑا شراب کا عادی تھا، وہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، اور جب بھی موقع میسر آیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان نشہ آور چیزوں سے دور رہنے کا
طریقہ بھی بتایا اور اس کے فائدے بھی بتائے اور اس کے مضر اثرات بھی لوگوں پر ظاہر کیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب نہیں پی یا کبھی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے بھی اکثر ایسے گزرے ہیں جو نشہ کرتے تھے لیکن سرکار کا ساتھ پانے کے بعد انہوں نے نشے کو چھوڑ دیا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور جو وحی اللہ کی آتی تھی وحی کے ذریعے سے اور اپنے کلام یعنی احادیث کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو نقصانات ہیں، چاہے اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر یا معاشرے پر یا خاندان پر یا لوگوں پر جو مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، سب ایک کے بعد دیگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، اس کا مفہوم جو متعدد کتابوں میں مل جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حدیث موقوف ہے یہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیے کیا آپ نے زمانہ جاہلیت میں جب عام رواج شراب پینے کا تھا کبھی آپ نے شراب پیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں نے کبھی نہیں پیا۔ تو ان سے پوچھا گیا آخر آپ نے شراب اس دور میں جب عام بات تھی شراب پینا تو آپ نے شراب کیوں نہیں پی؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بات بیان فرمائی۔ ایک بات یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہونے کی وجہ سے میں نے شراب نہیں پی، یعنی میرا ساتھی ایسا تھا کہ کبھی اس نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے میں نے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شراب پینے سے انسان کا اخلاق، انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا اخلاق برباد ہو اور میرے اندر سے مروت ختم ہو جائے۔ یہ صحابی رسول کا بیان ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب رہنے والے یار غار کا بیان ہے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر کا بیان ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے والے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت ابوبکر کے بعد کی تصدیق کرنے والے۔ تو حضرت ابوبکر کی زبان سے یہ نکلا کہ شراب مروت کو اور اخلاق کو برباد کر دیتی ہے، تو یقیناً آج دنیا میں جتنے بھی نشہ کرنے والے ہیں ان کا چاہے اندرونی جائزہ لیجئے یا ظاہری باہر کا جائزہ لیجئے، ان کا اخلاق بھی برباد ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی مروت بھی جا چکی ہوتی ہے۔ تو اگر اس معاشرے کو با اخلاق بنانا ہے تو نشے کو اس معاشرے سے دور کرنا پڑے گا، با مروت بنانا ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ہو، پیار ہو، محبت ہو، تو اس معاشرے سے نشے کو دور کرنا پڑے گا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت پر ایک شخص عاشق ہو گیا تو اس عورت نے شرط رکھی کہ تم میرے بچے کو پہلے قتل کر دو، اس کے بعد میں تمہاری محبت کو ایکسیپٹ کروں گی، قبول کروں گی، اور جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا میرے اندر اتنا ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دوں۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر بچے کو قتل نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ زنا کرو۔ تو اس نے کہا میرا اخلاق ابھی تک مرا نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ اس وقت تنہائی اختیار کریں گے جب ہمارا اور تمہارا نکاح ہو جائے اور جب معاشرے میں ہم متعارف ہو جائے اس بات کے لیے کہ ہم ایک جوڑے ہیں، تبھی میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم میرے بچے کو نہیں مار سکتے، مجھے قتل نہیں کر سکتے، میرے ساتھ زنا نہیں کر سکتے، تو تم ایسا ہے میرے سامنے شراب پی لو، میں تمہاری محبت کو قبول کر لوں گی۔ تو اس مرد نے سوچا شراب پینا تو عام بات ہے، کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، لاؤ شراب پی لیں۔ وہ عورت شراب پلاتی رہی، حال یہ ہوا کہ جب وہ نشے میں چور ہوا تو اس عورت کے کہنے پر اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ دوسرے پیرائے میں یہی واقعہ حضرت ہاروت و ماروت کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جو اللہ کے دو مقرب فرشتے تھے، لیکن حوالے بتاتے ہیں کہ یہ حدیث پاک یا تو موضوع ہے یا تو ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہاروت و ماروت نے ایک عورت کے ساتھ غلط کام کیا تھا، قتل بھی کیا تھا، شراب بھی پی تھی،
اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ہاروت و ماروت بابل کے ایک کنویں میں اودھے لٹکائے گئے ہیں اور کنویں میں دھواں بھرا گیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن اس چاہے حدیث موضوع ہو یا ضعیف ہو، نصیحت ہمیں ضرور ملتی ہے۔ نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، لیکن ان کو محبت سے، یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری شریف کی ہے، حضرت عبداللہ، لیکن ان کو لوگ محبت سے حمار کہتے تھے۔ حمار کے معنی ہوتا ہے گدھا۔ لوگ ان کو محبت سے حمار کہتے تھے۔ حمار اس لیے ان کو لوگ محبت سے کہتے تھے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ جب تمام صحابہ مصطفیٰ جان رحمت سے طرح طرح کے سوالات کرتے تھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب ان کو دے لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جواب دیتے دیتے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے ہیں، تو حضرت عبداللہ کچھ مزاحیہ بات ایسی بول دیا کرتے تھے کہ پورا مجمع ہنس پڑتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ بھی مسکرا پڑتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کو لگتا تھا کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت کا کچھ بوجھ کم کر دیا، ہنسا کر، مزاحیہ بات کر کے میں نے کچھ بوجھ کم کر دیا۔ روز آنا کا ان کا، حضرت عبداللہ کا یہی معمول تھا کہ مصطفیٰ کے دربار میں صرف اسی لیے آتے تھے کہ وہ مصطفیٰ کو کچھ بات کر کے ہنسا دیا کریں۔ تو ان کے ہنسانے کی وجہ سے لوگ ان کو گدھا کہا کرتے تھے۔ لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ جب وہ بارگاہ رسالت سے اٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تھے، تو وہ گھر نہ جا کر سیدھے دارو کے ٹھیکے پر پہنچ جاتے تھے اور دارو پیا کرتے تھے۔ دارو پی کے لڑکھڑاتے اپنے گھر پہنچتے تھے تو راستے میں بہت سارے صحابہ سے ملاقات بھی ہوتی تھی، اور وہ صحابہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کیا کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کو بلاتے تھے، بلانے کے پاس پوچھتے تھے کیا تم نے شراب پی؟ تو وہ کہتے تھے ہاں میں نے شراب پی۔ تو مصطفیٰ ان پر حد جاری فرمایا کرتے تھے، اور ان پر حد کا یہ عالم تھا، یعنی سزا دینے کا یہ عالم تھا کہ روز آنا وہ سزا پاتے تھے۔ صبح ان کی سزا سے ہوتی ہی تھی اور شام شراب میں ڈوب جایا کرتی تھی۔ تو مصطفیٰ کی بات کاٹنے اور روز مار کھانے کی وجہ سے لوگ ان کو گدھا کہنا شروع کر دیا، کہ جس طرح گدھے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور مارنے پیٹنے بوجھ اٹھانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح حضرت عبداللہ کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ المختصر یہ میں کہوں کہ ایک دن صحابہ کرام حضرت عبداللہ کو بہت الٹا سیدھا بول رہے تھے، خراب کہہ رہے تھے، تو میرے مصطفیٰ نے ان لوگوں سے کہا اے لوگوں، حضرت عبداللہ ایک جرم کرتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، حد پاتا ہے تو اس کا جرم ختم، اس کی سزا معاف، اس کا گناہ ختم، لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ میرے صحابی عبداللہ کو تم برا بھلا کہو، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عبداللہ مجھ سے اور اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ و رسول عبداللہ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ اتنے چہتے صحابی حضرت عبداللہ ان کو سزا مصطفیٰ روزانہ دیتے تھے۔ حضرت ابو سہمہ، حضرت عمر کے لختے جگر، حضرت عمر نے ان کو سزائیں دی۔ ہاروت و ماروت اللہ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی۔ یعنی ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ جو بھی نشے کا استعمال کرے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو سزا دینا لازمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سزا دی جا رہی ہے تو کیا اس سے روک تھام ہو جائے گا؟ نشہ لوگ چھوڑ دیں گے؟ نہیں، نشہ اس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتا۔ نشہ ہمارے معاشرے سے تبھی ختم ہو سکتا ہے جب موجودہ حکومت اس کا ساتھ دے، جب معاشرہ ساتھ دے، جب خاندان ساتھ دے، جب گھر ساتھ دے، تبھی نشہ دور ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ تو الٹا ہے، گھر والوں کو خبر ہی نہیں کہ ہمارا بچہ نشہ کر رہا ہے، ہمارے خاندان کو تو پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا کون بھائی بگڑ رہا ہے، کون سنبھل رہا ہے، معاشرے کو پرواہ ہی نہیں کہ ہمارا معاشرہ تیزی سے کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاشرے سے نشہ اور نشیڑیوں کو ختم کرنا ہے تو ہمیں حکومت کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ نشے کی دکانوں کو بند کروایا جائے، اور جو لوگ نشہ کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک معقول سزا کا انتخاب کیا جائے۔ اور میں پیغام دینا چاہوں گا دستک ٹوڈے کے حوالے سے ہر خاندان والے کو، ہر ماں باپ کو، ہر بھائی کو، ہر دوست کو
کہ اپنے دوستوں پر نظر رکھیں، اپنے بھائیوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اور قطعی طور پر ان سے اس قدر غافل نہ ہو جائیں کہ وہ گندے معاشرے کی چپیٹ میں آ کر بری چیزوں کا عادی بن جائے، بری چیزیں اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ آج ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، اور ہمارے بچے پارکوں میں جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا جن اسکولوں سے ہمارے بچے کی زندگی سنورنی تھی، آج انہی اسکولوں میں نشے کی چیزیں بیچی جا رہی ہیں، اور وہیں سے ہمارا بچہ نشیڑی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جن اونچے طبقے کے لوگوں سے ہمیں امید تھی کہ وہ بہترین معاشرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، آج انہی اونچوں لوگوں کی شادیوں میں اور ان کے پارٹیوں میں باقاعدہ نشے کو عام کیا جا رہا ہے۔ آنے والوں کو تھالیوں میں پروس کر نشے کی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے اسلامی معاشرے پر کہ آج کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری وہ خانقاہیں جہاں سے روحانیت کا پرچار ہوتا تھا، جہاں سے دل اور سینے کی صفائی ہوتی تھی، ہمارے فکر کی صفائی ہوتی تھی، ہمارے قلب کی صفائی ہوتی تھی، آج وہ ہماری مزاریں، ہماری خانقاہیں آج وہ نشے کا اڈا بن چکی ہے۔ ایک ایسے ہی نشیڑی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ایک نشیڑی خلیفہ کے چکر میں پڑ گیا۔ پروگرام اس نے گاؤں پہ رکھا ہوا تھا، تقریر کرنے کے لیے مجھ کو بلایا، میں سنت کبیر نگر میں پروگرام کے لیے گیا، تو ممبئی سے آیا تھا، پیر تھا، ممبئی سے آیا ہوا تھا۔ پروگرام جب ختم ہو گیا تو ایک بڑا سا کمرہ تھا، جس طرح یہ حال ہے اسی طرح بڑا سا کمرہ تھا، اس میں باقاعدہ ایک تخت لگا ہوا تھا، گاؤں تکیہ لگا ہوا تھا، آرام سے وہ پیر صاحب ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور جو علماء کرام تھے ان کے لیے کرسیاں لگی ہوئی تھیں، علماء کرام کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جب اس مکار پیر کے ماننے والے تھے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس نے کہا لے آؤ، تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کیا لے آؤ۔ آخر میں یہ ہوا، بڑا سا حقہ لایا گیا اور اس میں نشے کی ٹکیا ڈالی گئی، اس کے بعد وہ بھی پیتا رہا، اپنے مریدوں کو بھی پلاتا رہا، اور اس کے بعد بڑائی کرتے ہوئے اس نے یہ بات بولی کہ مولانا یہ وہ طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بھی خدا سے مل جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی خدا سے ملا دیتے ہیں، ہم بھی خدا سے مل جاتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی خدا سے ملا دیتے ہیں۔ جبکہ قرآن پاک کچھ اور بتا رہا ہے۔ قرآن پاک سورہ مائدہ شریف آیت نمبر 90 پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ پانسے ناپاک ہیں اور شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کیسے؟ جس طرح نبی نے پڑھی، نبی کی طرح نماز پڑھو گے تو نبی سے مل جاؤ گے، نبی کا کردار اپناؤ گے تو نبی کا ساتھ پا جاؤ گے، ان کی صحبت میں اثر آئے گی۔ تو نبی کا کردار اپنانے میں نبی کی صحبت ملتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے شیطان کا کردار اپنانے میں شیطان کی صحبت ملے گی۔ تو آج یہی حال ہے نشیڑیوں کا اور ہمارے خانقاہوں پر۔ تو میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا، اگر اپنے اسلامی معاشرے سے نشے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کے وہاں تو کالجوں میں ہے، ان کی پارٹیوں میں ہے، کالجوں میں ہے، ان کی پارٹیوں میں ہے، لیکن ہمارے وہاں جو نشہ ہے ہماری مزاروں پر ہے۔ اور مسلمان بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، وہاں سے نشے کے عادی وہ بن رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کالج میں جا رہا ہے تو اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، اور ہمارا بچہ مزاروں پہ جا رہا ہے تو کہیں ایسے پاکھنڈی باباؤں کے چکر میں تو نہیں پڑ رہا ہے، اور ہم بھی ایسے کالجوں سے اور ایسے پاکھنڈی باباؤں سے دور رہنے کی کوشش کریں جو خود بھی نشے کے عادی ہیں اور دوسروں کو بھی نشے کے عادی بناتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ آخری بات جو بہت پیاری ہے، ایک سروے کے مطابق دنیا کے 7.5 ارب لوگوں میں، افسوس کی بات بھی ہے، 7.5 ارب لوگوں میں تقریباً 4.25 ارب لوگ نشے کے عادی ہیں، 4.25 ارب لوگ نشے کے عادی ہیں۔
اور باقاعدہ، جبکہ اس کے روک تھام کے لیے ورلڈ لیول پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ورلڈ لیول پر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن صرف کمیٹی ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے، ہمیں اپنے بچے کو سدھارنا ہے تو میرے بچے کو حکومت نہیں سدھارے گی، ہم سدھاریں گے۔ اپنے بچے کو اس بری عادت سے بچائیں، کیونکہ جس کو نشہ پکڑتا ہے پھر موت کے علاوہ اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا پاتا۔ نشہ خود کو بھی برباد کرتا ہے، معاشرے کو بھی برباد کرتا ہے اور خاندان کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود بھی نشے سے دور رہیں اور لوگوں کو بھی اس کی برائی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے قارئین کرام کی، ناظرین کرام کی شرعی رہنمائی فرمائی نشے کے تعلق سے، اور بہت ہی بہترین معلومات حضرت نے ہمیں فراہم کی نشے کے تعلق سے۔ جیسا کہ حضرت نے بتایا کہ بچے مزارات پہ، اس کے علاوہ جو کالج ہے اور کوچنگ ہے، پارک وغیرہ ہے، جہاں پر جا کے بچے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ہم سب کو مل کر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی بتائی کہ پرشاسن، معاشرہ، گھر کے لوگ سب چاہیں گے، جب ہم چاہیں گے کہ نشیلے جو پدارتھ ہیں وہ آسانی سے اویلیبل نہ ہو سکیں، تب جا کے اس پہ کچھ کسی طرح سے جو ہے وہ روک تھام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں دستک ٹوڈے کی ٹیم کی طرف سے، پرشاسن سے، کالج کے بھی پرشاسن سے، اس کے علاوہ ماں باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں۔ کالج پرشاسن بھی اس بات کو واچ کرے، جو بچے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں انہیں اس سے باز رکھنے کی مکمل کوشش کرے۔ تو حضرت میں آپ سے دوسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ماہ ربیع النور شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا جشن 28 سپتمبر کو تمام عالم میں منایا جائے گا، تو آپ اس کے بابت کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کس طرح سے ہم جشن منائیں؟ اور نشے کے تعلق سے بھی کہ جو لوگ نشے میں شامل ہوتے ہیں، نشے کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جلوس محمدی میں، ان کے لیے روک تھام ان کی کیسے کی جائے، ان کو کیسے جلوس محمدی سے روکا جائے اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا جائے، اس بابت آپ ناظرین کرام کو کچھ ارشاد فرمائیں۔ قاری انس صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جلوس محمدی اور ربیع النور شریف کے تعلق سے لوگوں کو کیا پیغام جانا چاہیے، کیسے شرکت ہونی چاہیے، اور جو جلوس نکالتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ربیع النور شریف میں جو جلوس نکالا جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت، ہماری الفت اور ہماری نسبت کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم زمانے والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نبی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا عکس ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم نشے میں ملوث ہوں گے، غلط افعال میں ملوث ہوں گے اور غلط کردار زمانے کے سامنے پیش کریں گے تو ہم تو غلط کہے جائیں گے ہی، ساتھ میں ہمارے نبی بھی غلط کہے جائیں گے کہ ان کے نبی نے یہی سکھایا ہے، ان کے نبی نے یہی بتایا ہے، یا ان کے نبی نے ان ساری چیزوں پر قدغن نہیں لگائی ہے، روک تھام نہیں لگائی ہے۔ اگر نہ بھی کوئی کہے، پھر بھی ہمارے کردار کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کم سے کم تو شریعت مطہرہ پر انگلی ضرور اٹھائی جائے گی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ تو اس لیے میں جتنی بھی کمیٹیاں ربیع النور شریف میں جلوس نکالنے والی ہیں، سب سے مؤدبانہ اپیل کروں گا، خود بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر جلوس کے سارے انتظامات کریں، اور جن کو جلوس میں شامل کریں ان کو بھی اس بات کی تاکید کر دیں کہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کا کوئی بھی فرد ہمارے اوپر، ہمارے جلوس کے اوپر، یا ہماری شریعت کے اوپر، یا ہمارے نبی کے اوپر انگلی اٹھا پائے۔ تیسری بات یہ کہ جو چیزیں شرعاً منع ہے، جیسے ڈی جے وغیرہ بجانا، یا وہ کام جس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، قطعی طور پر وہ کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ معاشرے میں وہ کردار پیش کرو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو آرام میسر آئے۔ ڈی جے بجانے سے بہت سارے دل کی تکلیف والوں کو، یا جن کو ذہن کی بیماری ہوتی ہے ان کو، یا جس راستے سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں
उस घर में कोई थका मादा या सफ़र से आया होता है या काम से थक कर आया होता है, वो आराम करना चाहता है उसको, और बहुत सारे लोगों को हमारे डीजे की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। सवाल ये होता है कि वो करते हैं तो क्या कोई अगर कुएं में कूदे तो हम तो कुएं में कूदने जाएंगे नहीं। हमारा काम है अपनी हिफाजत करना, अपनों की हिफाजत करना और अपने माहौल, अपनी शरीयत और खुसूसियत के साथ असमत मुस्तफ़ा की हिफाजत करना, और उस कानून की जिसको कुरान कहते हैं, जो रब का पैगाम है, उस कानून, उस कुरान की हिफाजत करना हमारे लिए ज़रूरी है। दस्तक टुडे के ज़रिए से जितने भी सवालात हुए माशाल्लाह बहुत उम्दा, बहुत अच्छे, और इनका जवाब देने में भी और इसके मुतालिक बयान करने में भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं दस्तक टुडे और दस्तक टुडे की पूरी टीम को बधाई देता हूं, और मैं उनको ये खुशखबरी भी देता हूं कि इंशाअल्लाह अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो आप ज़माने की भी नज़र में अच्छा काम करने की वजह से महबूब होंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की नज़र में भी आप महबूब होते हुए नज़र आएंगे। मैं सबको शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि नबी नूर हैं, और नूर का काम होता है लोगों को, ज़माने को रोशनी फराहम करना। तो हम भी साहिब नूर के सदक़े में इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि ज़माना ये कह दे कि ये साहिब नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, ये भी हमारे दरमियान रोशनी ही भेजता नज़र आ रहा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह हज़रत, बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे नाज़रीन इकराम की रहनुमाई फरमाई। नाज़रीन इकराम, देखा आपने कि हज़रत ने किस तरह से नशे के ताल्लुक़ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात इरशाद फरमाई, और बताया कि जो भी चीज़ें नशे की वजह बन रही हैं, नशे का बाइस बन रही हैं, हमें उन पर भी कदगन लगाने की ज़रूरत है। वो खानकाहें हों, वो स्कूल हों, कॉलेजेस हों, ऐसी खानकाहों, मज़ारों पर ज़रूर जाएँ, लेकिन वहाँ पर आप 1 रुपया ना दें, वहाँ उनका किसी तरह से ताउन ना करें। जाएं, फातिहा पढ़ें साहिब मज़ार की बारगाह में, उसके बाद सीधे आप अपने मंजिल की तरफ लौट आएँ। उन पीरों फ़कीरों के चक्कर में ना पड़ें जो नशे के आदी हैं, नशा करते हैं। नशा शरीयत इस्लामिया में हराम है, इसको करने वाला किसी भी तरह से हमारा कायद और रहनुमा नहीं हो सकता। लिहाजा नशे से बचें, और जुलूस के मुतवल्लियान और मुंतज़िमीन हज़रात भी सख्ती के साथ इस चीज़ को अमल में लाएं कि कोई भी नशा किया हुआ शख्स जुलूस मोहम्मदी में शामिल ना हो। ऐसे शख्स को जुलूस से दूर रखें, जुलूस मोहम्मदी की हुर्मत को पामाल करने से बचें, और दूसरों को भी ऐसे काम करने से रोकें। नाज़रीन किराम, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आइंदा इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे एक नई कड़ी में, नए मौजू पर, नई गुफ्तगू, नए आलिम दीन के साथ करते हुए। तब तक के लिए अलविदा।